دیں تو میں پہلے ذرا پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل لے لوں، پھر آپ ذرا اس پر اپنی رائے دے دیجیے گا۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، یہ 18ویں ترمیم جب وہ کہتے ہیں کہ ڈھکوسلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو توقعات باندھی گئی تھیں وہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں۔ آج بھی صوبوں کو اتنی طاقت مل جانے کے باوجود بھی وہ آگ نہیں بجھا سکتے، یا اپنی جو لا انفورسمنٹ نہیں کر سکتے، وہاں پر ایگزٹس نہیں بنا سکتے، آگ بجھانے کے آلات نہیں لگا سکتے، ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی۔ شاید یہی کہنے کا مطلب ہے ان کا۔ ایک تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ وہاں آگ بجھا دی گئی ہے، جو آپ کے شو میں پی ایم ایل کے پوری آگ بجھا دی گئی ہے، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ جی، کولنگ کا عمل وہاں جاری ہے۔ ریسکیو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا سانحہ شہر میں ہوا، اور جو دوسری بات یہ کی گئی کہ دوسرے صوبوں سے مدد مانگ لی جاتی، دوسرے اداروں سے، تو بالکل مدد مانگی گئی تھی۔ نیوی کے جوان، نیوی کا فائر بریگیڈ سسٹم وہاں کام کر رہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا کے پی ٹی کا ادارہ وہاں آن گراؤنڈ موجود تھا۔ تو یہ بھی بات کلیئر کر دوں کہ انہوں نے اچھا دیکھیں 18ویں ترمیم ہو سکتا ہے خواجہ آصف کے لیے ڈھکوسلا ہو۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، میں یہ کل سے بات کر رہی ہوں کہ خواجہ آصف کے منہ سے یا نون لیگ کے منہ سے لوکل گورنمنٹ کی حمایت میں بات کرنا جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ جس صوبے کو کہتے ہیں کہ جی ان کا اپنا ہوم ٹاؤن ہے سیالکوٹ پنجاب خواجہ صاحب کا، وہاں 15 سال سے لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں۔ فیڈرل کیپٹل میں لوکل گورنمنٹ لا نہیں لانے پا رہی نون لیگ کی حکومت، تو اس لیے خواجہ صاحب کے منہ سے یا نون لیگ کے منہ سے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں تقریر کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں 18ویں ترمیم ڈیولیوشن بالکل کیا گیا، اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ جس طرح سوچا گیا تھا اس طرح صوبوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، تو اس بات سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈھکوسلا ہے تو پھر شاید جو دوسرے صوبوں میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے یا میرے شہر میں یا میرے صوبے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ 18ویں ترمیم کے مرونے میں جنا اسپتال پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ این آئی سی وی ڈی ہیلتھ سیکٹر میں جتنی ہم نے ترقی کی ہے وہ 18ویں ترمیم کی بعد ہی کی ہے۔ اس سے پہلے جو ان اسپتالوں کا حال تھا وہ سب کو پتا ہے۔ دیکھیں جو گل پلازا میں حادثہ ہوا، بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی جو ذمہ داری تھی اس میں جو کوتاہی ہوئی وہ اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں۔ کیا کوتاہی ہے جسے سعدیہ صاحبہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ کیا کوتاہی ہے؟ دیکھیں ہماری کوتاہی یہ ہے کہ وہاں 1 مہینے پہلے جب ایک چھوٹی آگ لگی تھی وہاں لیٹر دیا گیا تھا، اس کا فالو اپ نہیں لیا گیا کہ آپ جو ہیں آپ نے کوئی فائر ایمرجنسی ایگزٹ پہ کام کیا نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کل وہاں کا خود ایسوسی ایشن کا ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے رات کے شو میں بتا رہا تھا کہ میں نے لائٹ خود بند کرائی تھی۔ آپ کہہ رہے تھے نا ابھی کہ آپ آئے تھے، میں کراچی میں رہتی ہوں، میں گل پلازا جاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ گل پلازا ایک کنویں کی مانند تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ اس کی لائٹ بند کرا دیں گے تو اور یہ وہاں خبر ہو کہ آگ لگ گئی ہے تو لوگوں میں تو بھگدڑ اور پینک آ ہی جائے گا، اور پھر اس پہ لائٹ بھی آپ بند کر دیں گے۔ کیا آپ نے ایمرجنسی لائٹوں کا انتظام کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، آپ نے لائٹ بند کرا دی۔ جو گل پلازا میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پتا ہے اب جو کل میئر کراچی نے لیٹر نکالا ہے تمام پرائیویٹ اونرز کو بزنس ہب میں کہ جی آپ کے آڈٹ ہوا ہے، آپ فائر ایمرجنسی ایگزٹس کا اور فائر الارمز کا نظام رائج کرنے، تو آج عباد نے اس کا جواب دیا کہ جی ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے۔
تو اگر پرائیویٹ اونرز اور پرائیویٹ بزنس انٹرپرنورز گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے تو امپلیمنٹیشن مشکل ہے. بہت بڑی خبروں پہ خبر جی، چلے میں سعدیہ صاحبہ ذرا میں آپ نے جو بات کی نا اس کو میں سعدیہ جاوید صاحبہ سے جواب لے لوں. یہ حذیفہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو آلریڈی کنونسڈ ہو چکی ہے 18ویں ترمیم کے اہم نکات پر، جس میں سب سے اہم NFC ہے. میں آپ کے شو پہ یہ بات بالکل اب شرط لگ رہی ہے ان کی اس بات سے ڈینائی کر رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ راضی ہو چکی ہے. اس لیے کہ اگر اعلیٰ قیادت راضی ہو جاتی تو 15 تاریخ کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد میں پریزیڈنسی میں 18ویں ترمیم کے بعد جو اس صوبے میں بہتری آئی ہے اس کے بارے میں پریزنٹیشن نہیں کرتے. اور انہوں نے یہ بات وہی بتائی تھی کہ ریونیو کلیکشن 18ویں ترمیم کے بعد ہی صوبوں کا بہتر ہوا ہے. تو اگر یہ ان کے پاس ان کی لیڈرشپ واپس لے ہی نہیں رہے. ہم نے دیکھا جو لکوناز ہیں. ایک منٹ اچھا دوسری بات یہ کہ میرے بھائی کی تھوڑی سی اسٹڈی کم ہے، بہت ذمہ دار ہے. 18ویں ترمیم آئی تھی 73 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے اور جو دونوں جماعتوں کے تمام جماعتوں کے مشترکہ فیصلہ تھا. ٹھیک ہے 1973 کا جو آئین تھا جس کو ڈکٹیٹر نے اس ملک میں اس کا حشر بگاڑا تھا. آئینی 18ویں آئینی ترمیم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو اس کے موجد ہیں انہوں نے اس لیے کرائی تھی کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا متفقہ آئین بحال کرانا چاہتے تھے اور وہ ہم نے بحال کرایا ہے. اب جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میری اعلیٰ قیادت ان کے ساتھ ایگری کر گئی ہے تو میں اس چیز کو بالکل آپ کے پروگرام میں ڈینائی کر رہی ہوں. سعدیہ جاوید جی کہیے آپ. میں یہ بات ان کو واضح کروں کہ جب ابھی آئینی ترمیم آ رہی تھی اس میں بھی 18ویں ترمیم اور NFC کا ذکر تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اور میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں کہ میرے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پہ واضح سٹینڈ لیا ہے، اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو میں اس بات کو بالکل ڈینائی کرتی ہوں جو یہ بار بار اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان آپس میں طے ہو گئی ہو؟ جی نہیں، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. اگر حکومت کوئی ترامیم چاہتی ہے تو وہ ضرور لیڈرشپ کو دی ہوگی. فیصلہ پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی، CC کرے گی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں واضح بیان ہے کہ جی 18ویں. اور آج بھی نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ فیڈریشن کی حکومت آگ سے نہ کھیلو.